بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ماہ سفر کے متعلق جاہلیت کے عجیب و غریب توہمات اور خیالات کیا تھے، اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس لحاظ سے جو آج بھی کچھ ایسے خیالات اور توہمات ہمارے اندر موجود ہے، تاکہ ان کا پتہ چل سکے کہ یہ اصل میں یہ توہمات اور خیالات زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی ہمارے مسلمانوں نے ان کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ماہ سفر کے متعلق، سفر کے مہینے کے متعلق اہل عرب کے مختلف اور عجیب و غریب خیالات اور توہمات تھے، اور آج بھی زمانہ جاہلیت سے کچھ ملتے جلتے خیالات اور توہمات پائے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں ان کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، اور علماء کرام نے اور محدثین کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان توہمات اور خیالات کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے، اس کا کچھ خلاصہ یہاں پہ جو ہے پیش خدمت ہے۔ ماہ سفر کے متعلق زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی جس کو نسائی کہا جاتا ہے۔ عرب میں پہلے سے یہ معمول چلا آ رہا تھا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب خاص ادب اور احترام کے مہینے شمار ہوتے تھے۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی ایسے مہینے جو کہ حرام ہیں، اور حرام سے مراد یعنی ایسے حرام نہیں جس میں کوئی چیز حرام ہے، حرام سے مراد احترام اور بڑائی کے ہیں، عظمت والے کے ہیں۔ ان مہینوں میں خونریزی، قتل، جنگ قطعاً بند کر دیا جاتا تھا۔ اسی لیے لوگ اس زمانے میں حج و عمرہ اور تجارتی کاروبار وغیرہ کے لیے امن و امان کے ساتھ آزادی سے گھوم سکتے تھے، آزادی سے سفر کر سکتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل سے بھی ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں چھیڑ چھاڑ نہ کرتا تھا، ان کا تعاقب نہ کرتا، ان کو بھی چھوڑ دیتا تھا ان مہینوں میں، اور پھر کوئی دوسرا موقع دیکھتا اور اسی میں اس کا بدلہ لیتا۔ اسلام کے آنے سے ایک مدت پہلے جب عرب کی وحشت و جہالت حد سے بڑھ گئی اور باہمی آپس میں جنگ اور قتال، بعض قبیلوں کی درندگی اور انتقام کا جذبہ کسی آسمانی یا زمینی قانون کا پابند نہ رہا کہ نہ بھئی کسی آسمانی کتاب میں جو حکم ہے اس بارے میں نہ اس کو ماننا ہے، نہ اپنے رسم اور رواج کی قانون کا پابند رہنا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی جہالت سے ایک اور رسم نکال لی جس کو انہوں نے نسائی کا نام دیا، اور اس کی رسم ایک نکالی گئی کہ یعنی جب کسی اور قبیلے کا ارادہ محرم کے مہینے میں جنگ کرنے کا ہو تو ایک سردار نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم جو ہے اشہر حرم کو اس سے نکال دیتے ہیں، یعنی اگر 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں تو وہ انہوں نے سردار نے اعلان کر دیا کہ بھائی اس مہینے میں لہٰذا ہم پر بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں قتال کریں، جنگ کریں، لڑائی کریں، خونریزی کریں، تو وہ ان کے سردار اعلان کر دیتے تھے کہ اس مہینے کو اس مرتبہ ہم نے نکال دیا، اگلے سال اس مہینے کو اس جگہ پہ رکھ دیں گے کہ اس مرتبہ پرانے دستور کے مطابق جو ہے مہینہ حرام اور سفر کا مہینہ حلال رہے گا۔ کبھی کسی مہینے کو حلال کر دیتے تھے اور کبھی کسی کو۔ اس طرح سال میں 4 مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے تھے، لیکن ان کی تعیین میں اپنی خواہش کے مطابق رد و بدل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو محرم اور جو ہے ذوالقعدہ، ذوالحج اور رجب حرام تھے، لیکن درمیان میں اگر وہ کسی مہینے میں، ان 4 مہینوں میں اگر کچھ قتال وغیرہ کرنا چاہتے تو پھر ان کو کسی اور مہینے سے بدل لیتے تھے۔
گویا جاہلیت کے زمانے میں کافروں کے کفر اور گمراہی کو بڑھانے والی ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حلال یا حرام کیے وہ مہینے کو بدل ڈالنے کا حق ایک سردار کو سونپ دیا گیا کہ بھائی وہ جو چاہے جیسے مرضی ان کو اپنا لے۔ اس نسائی کی رسم پر قرآن مجید نے اس طرح سخت جو ہے وعید فرمائی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ان مہینوں کے احترام کا اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں اور ترقی کا سبب ہے، جس سے عام کفار مزید گمراہ کر دیے جاتے ہیں، اس طور پر کہ وہ اس حرام یعنی احترام والے مہینے کو کسی سال اپنی نفسانی غرض سے حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال جب کوئی غرض نہ ہو تو حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کی صرف گنتی پوری کر لیں، باقی اپنی مرضی میں اس میں رد و بدل کرتے رہیں۔ جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے، خوبصورت کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتے کیونکہ یہ خود ہدایت کے راستے پر آنا نہیں چاہتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے مشرکین نے ان مہینوں کے آگے پیچھے کرنے کو یہ سمجھا تھا کہ اس طرح ہماری نفسانی اغراض بھی فوت نہ ہوگی، وہ بھی ضائع نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی، یعنی انہوں نے ایک حیلہ نکال دیا اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا مہینوں کو آگے پیچھے کرنا اور اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں اور زیادتی کا باعث ہے، جس سے ان کفار کی گمراہی اور بڑھتی گئی کہ وہ احترام والے مہینے کو کسی سال تو احترام والا قرار دے دے اور کسی سال اس کی خلاف ورزی کو حلال قرار دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ صرف گنتی پوری کر لینے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوتی، بلکہ جس حکم کو جس مہینے کے لیے دیا گیا ہے اسی مہینے میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک جاہلیت کا جو ہے رسم تھی کہ اس مہینے کو جس میں یہ خود جنگوں پہ نکل جاتے تھے کبھی اسی کو بھی حرام کر دیتے تھے، تو یہ ان کے توہمات تھے اور اس میں کسی چیز کو نحوست سمجھ لیتے تھے۔ بہرحال اس پہ آگے جو ہے بات ہوگی تھوڑی، تو آج اتنا ہی، کل کے لیے انشاءاللہ اسی کے متعلق دوسرے موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔